بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ رب کا مفہوم، رب کے معنی پرورش کرنے والے اور مالک و آقا کے آتے ہیں۔ مشرکین کائنات کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن رب انہوں نے اور بھی بنا رکھے تھے جن کی نسبت ان کا گمان تھا کہ اللہ نے کائنات کے تمام انتظام میں ان کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، اس وجہ سے یہ عبادت و اطاعت کے حقدار ہیں۔ یہاں اللہ کے بعد اس کی پہلی ہی صفت رب العالمین بیان ہوئی، جس سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ جو اللہ کائنات کا خالق ہے وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی سب کی پرورش کرنے والا بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولے جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے پہلے اس کی خوبی کا، پھر اس کے احسانات کا اور پھر اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لی ہوئی سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی ہی باقی ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد تمام مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ مذکور ہوا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگلے حصے میں اس کی وجہ بتلائی گئی کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہو۔ ترمذی کی حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک عربی شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آدم سے مانگو تو وہ بگڑتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضوان علیہم اجمعین اور تابعین سے بھی یہی مروی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس دن انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ حدیث میں ہے دانا ہے وہ جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، یعنی اپنے نفس سے خود حساب لے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار رہو جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں،